السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ بہت عرصے کے بعد آپ سے جو ہے دوبارہ رابطے میں آئی ہوں میں۔ بس کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو کلک کر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہماری جو میڈ ہے ان کی بیٹی آئی تو وہ جس حال میں آئی، بہت اچھی بچی ہے، تو وہ جس حال میں آئی تو وہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ انزلہ، یہ ادھر آ جاؤ انزلہ۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ انزلہ نام ہے۔ انزلہ، کیا کیا کرتی ہیں آپ؟ گھر کے کام کرتی ہوں۔ اسکول میں نہیں ایڈمیشن ہوا آپ کا؟ نہیں، ابھی ٹیوشن اور مدرسے پڑھتی ہوں۔ ٹیوشن اور مدرسے؟ تو ٹیوشن میں کون سی کلاس کا پڑھی ہو؟ ٹیوشن میں 3 کا پڑھتی ہوں۔ کام کیا کیا کر لیتی ہو آپ؟ سارے کام کر لیتی ہوں، مثلاً؟ جیسے برتن، جھاڑو پوچھا۔ تو جب مما واپس آتی ہیں تو آپ کام سارے کر کے رکھتی ہو؟ جی۔ اور مما کی آپ کیا کیا خاطر خدمت کرتی ہو؟ پیر ہاتھ دباتی ہوں، پورا جسم دباتی ہوں۔ ہاتھ دباتی ہو؟ یہ نہیں کہتی کہ مما ہمیں آپ کھلائیں اور ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے؟ ان کی آپ خدمت کرتی ہیں؟ خدمت بھی کرتی ہوں، کھلاتی بھی ہوں۔ تو آپ خدمت کیوں کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو مجھے دعا ملے۔ دعا ملے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مما تھک کر آئی ہیں؟ ہاں، اچھا یہ بتائیں، اتنی گرمی ہے اور آپ نے یہ اتنا موٹا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، کیوں اوڑھا ہوا ہے آپ نے؟ ہر وقت اوڑھ کے رکھتی ہیں؟ نہیں۔ ہر اکثر یعنی اوڑھ کے رکھتی ہیں آپ؟ جی۔ اچھا، اور جب باہر نکلتی ہیں تو خاص طور پہ آپ اوڑھ کے؟ جی۔ تو مما آپ کو کہتی ہیں یا آپ خود اوڑھتی ہیں؟ بابا بھی کہتے ہیں، مما بھی کہتی ہیں۔ اور آپ خود بھی اوڑھتی ہیں؟ تو آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں کیوں اوڑھوں، اور لڑکیوں نے بھی تو نہیں اوڑھا ہوا دوپٹہ؟ نہیں، میں نہیں کہتی۔ تو اس کا مطلب آپ فرما بردار ہو۔ تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس بات کا خیال ہے آپ کو؟ تو آپ کو دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا ہے؟ تو آج تو اتنی گرمی بھی ہے، تو آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ لگ رہی ہے کہ لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اوڑھا ہوا ہے۔ جی۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک یہ بچے ہیں جن کا تعلق پسماندہ ایریا سے ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے کیسے رکھنا ہے۔ ایک میڈیم کلاس اور ایک اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات، انزلہ جائیں کھیلیں آپ، ان کو یہ بات کیوں نہیں پتہ ہوتی کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ مطلب میں اس میں کسی خاص ایج کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ 16 سال کی لڑکیاں، 18 سال کی لڑکیاں بغیر دوپٹے کے اور بغیر جو ہے وہ عبایا لیے ہوئے، اور جب وہ آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوتا۔ بڑی بڑی خواتین، بلکہ ہمارے ہاں تو آزادی کے رونے بہت زیادہ ہیں کہ کیا ہوگا، ہماری آزادی کے لیے جو ہے وہ مشکلیں پڑ گئی ہیں، ہمیں آزاد رہنے دیا جائے۔ تو کیوں ہم اس طرح کے لوگوں کو فالو نہیں کرتے؟ اور اگر ہمیں آزاد ہی رہنا ہے تو پھر میں کہتی ہوں مرتے وقت بھی آپ اسی حال میں اٹھ کے چلے جاؤ۔ یعنی آپ نے تو ایک چیز نوٹس کی ہوگی، چاہے وہ ہمارا مسلم طبقہ ہو یا وہ ہندوستان کے ہندو طبقہ ہو، جب ان کے انتقال ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ پورا کفن ہوتا ہے جو سر سے بھی لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور ٹانگیں اور جسم بھی چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں مرنے کے بعد وہ کنڈیشن میں جانا ہے اور پورا کفن لینا ہے، پورا لپیٹنا ہے، تو یہاں پہ ہم اتنی تعلیم حاصل کر کے، اتنا پڑھ لکھ کر، یہ بات ہمارے دل میں کیوں آتی ہے کہ اب ہم، یعنی اگر ہم دوپٹہ اتار دیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور اگر ہم عبایا نہیں پہنیں گے تو ہم آزاد کہلائیں گے؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ کیا معنی رکھتی ہیں یہ باتیں؟ تو آج جب یہ انزلہ آئی تو مجھے دیکھ کے، اور میرے اپنے گھر کے بچے بھی، یعنی لٹرلی ہمیں فورس کرنا پڑتا ہے، بیٹا دوپٹہ لے لو، بیٹا یہ اس طرح سے بیٹھو، یوں کر کے بیٹھو۔ ان کی کیوں تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے؟ کیوں ہمارے ہاں کے بچوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہوتی؟ ان سب چیزوں کو لے کر، اور پھر میں جب اپر کلاس تک جاتی ہوں تو اپر کلاس تو ایسا لگتا ہے کہ بخشے بخشائے میں ہے۔ وہ ممبر آف سندھ اسمبلی، کون سی سحر خاتون ہے، میں ان کی بڑی ریگارڈ کرتی ہوں۔ انہوں نے 50 سال سے اوپر کی ایج میں آ کر عبایا لیا ہے،
اور وہ کہتی ہیں جب میں کرونا کی کنڈیشن میں گئی تو میرے اطراف میں ایک دو لوگ جو ہے مر کے جا رہے تھے، یعنی ڈیتھ ہوتی تھی ان کی اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا. تو میں سوچ رہی تھی اب میری باری کب آئے گی، اور ہوا یہ کہ میں بچ گئی. اور جب میں بچی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اب میں جو زندگی ہے نا وہ آپ کے طرز پہ گزاروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، لیکن تھنکنگ بھی کریں نا کہ آخر ہم ایک وہ جس کو ہم پٹا کہتے ہیں اور جس کو ہم اپنے بوجھ سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے اسٹائل بگاڑ دیتی ہے، ہیئر اسٹائل بگاڑ دیتی ہے، اور ہمیں چلتے پھرتے اوڑھنے میں ہمیں دقیانوسی لگتا ہے. کیوں؟ کیا ہمارے انبیاء کی ازواج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یہ کام نہیں کیا؟ کیا قرآن نے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں دکھا دو کہاں پر ہے حکم دوپٹہ لینے کا. تو سورہ حجرات، سورہ نساء پڑھ لیں، باقاعدہ طور سے کہا گیا ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو، نبی کی بیویوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہرے پہ چادر کا پلو لٹکا لو. اٹس مین کہ پردہ ہے، اٹس مین کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے. اور صرف میں یوں نہیں مسلم معاشرے کو کہہ رہی کہ اگر کوئی انسان آپ کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کھلا ہوا دہی لے جائیں، کھلا ہوا گوشت لے جائیں، پکا ہوا کھانا کھلا لے جائیں، ہر بندے کی نگاہ اس پہ پڑے گی. تو ایک سجی سجائی بنی سوری عورت کے اوپر نگاہ نہیں پڑے گی. بس وہ آج جو میری تحریک کا باعث جو ہے وہ انزلہ بنی، اور مجھے بہت ہی ایڈمائر کیا اس بچی نے. میں نے اس کو ایڈمائر کیا، میں نے کہا بیٹا آپ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر حاضر ہوں گے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت اور صاحب ایمان رکھے. آمین ثم آمین.